کہ بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ کی رقم کو جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم کو جمع کرتے ہیں ان کے مستحقین تک پہنچانے کے لیے، یا مان لیجئے جامعات یا مدارس یا مؤسسات اس طرح کے جمعیات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم کو جمع کرتے ہیں اور اس میں پرسنٹ لیتے ہیں، 25%، 30%، 10%، 20%، جو بھی ہے اس میں وہ پرسنٹ لیتے ہیں۔ تو ان کے ایسا کرنے کا حکم کیا ہے؟ بہت غور سے سنیے، کیونکہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور اس کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے مراکز دعویہ پر زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے مصارف میں نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے فرض کیا کہ کوئی مدرسہ ایسا ہے جہاں پر فقراء طلبہ بھی پڑھتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے حقیقت میں مستحق ہیں۔ اب ان کے لیے اگر اس جامعہ، اس مؤسسہ کا ذمہ دار زکوٰۃ کی رقم کو لاتا ہے تو اس کے لیے لانا جائز ہے، ان پر خرچ کرنا جائز ہے۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کی رقم کو لا رہا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اس رقم میں سے کچھ وہ خود رکھ لے؟ اس کو کی کٹ کہتے ہیں ہندوستان کی زبان میں، پرسنٹ کٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں۔ کیا وہ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اس میں کئی باتیں ہیں جو سلسلہ وار آپ سمجھیے۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس رقم میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں میرے اوپر کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف ہے والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ کو جمع کرنے کا کام، فقراء اور مساکین تک پہنچانے کا کام، یہ سارا کام جو کرتا ہے وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے، لہٰذا وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ میں عرض یہ کروں گا کہ یہ جو والعاملین علیہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ والعاملین علیہا کا مطلب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو حاکم وقت نے، ملک نے، دولہ نے یا کسی رسمی جہہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے، وہ مراد ہیں۔ اگر کوئی پرائیویٹ طریقے سے زکوٰۃ کی رقم کو کہیں سے لا رہا ہے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے تو وہ مراد نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے بہت بہترین اس پر گفتگو کی ہے، میں وہ لمبی گفتگو ہے اس کو یہاں پر نقل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے والعاملین علیہا کہا، والعاملین فیہا نہیں کہا۔ تو والعاملین علیہا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس شخص کی اس مال پر ولایت ہو، اور یہ ولایت کیسے حاصل ہوگی؟ جب حاکم وقت یا کوئی رسمی جہہ اس کو والی بنائے گا تب اس کو ولایت حاصل ہوگی۔ یہاں پر علیہا کہا گیا، فیہا نہیں کہا گیا، گویا کہ اگر کسی نے اس کو مقرر نہیں کیا ہے اس پر تو اپنی طرف سے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس پر والعاملین علیہا کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کر رہا ہے تو گویا کہ والعاملین علیہا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مصرف میں نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جو شخص زکوٰۃ نکال رہا ہے، جو شخص زکوٰۃ نکال رہا ہے اور آپ کو یا ہم کو وہ پیسہ دے رہا ہے یا رقم دے رہا ہے کہ اس کو آپ مستحقین تک پہنچا دیجئے، وہ انسان اس زکوٰۃ کے رقم کا مالک نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے وہ اس رقم کا مالک نہیں ہے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ دوسرے لوگوں کا حق ہو گیا۔ اب ہم کو ایک ذمہ داری وہ دے رہا ہے کہ اصل ذمہ داری اس کی تھی کہ وہ جا کر کے مستحقین تک پہنچاتا، لیکن وہ ذمہ داری ہم کو دے رہا ہے، گویا کہ ہم اس کے وکیل ہوئے۔ تو ہم کس کے وکیل ہوئے؟ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، ہم اس کے وکیل خاص ہوئے۔ اگر وہ اس وکالت پر یا اس عمل پر ہمارے اور اس کے درمیان کچھ اتفاق ہو جائے کہ بھائی میں آپ کا یہ کام بغیر اجرت لیے نہیں کروں گا، تو میں اس سے جتنی چاہے اجرت لے سکتا ہوں، لیکن اجرت کی وہ رقم وہ اپنے پاس سے دے گا، زکوٰۃ کے اس مال سے نہیں، کیونکہ وہ مال اس کا ہے ہی نہیں، وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ ہم کو اس کام پر لگا رہا ہے تو اس کی اجرت اس کو اپنے پاس سے دینی ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ اسی میں سے 5%، 10% یا 2 لاکھ 4 لاکھ لے لینا، بالکل نہیں، وہ اس کو اختیار ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے، مان لیجئے اس پر 1 لاکھ زکوٰۃ کی رقم واجب تھی، 10,000 اس نے مجھے دے دیا،
گویا کہ اس نے زکوٰۃ کم ادا کیا, 90,000 ہی ادا کیا, 10,000 اس نے کاٹ لیا, کیونکہ میں اس کا وکیل ہوں. جو فقراء اور مساکین ہیں میں ان کا وکیل نہیں ہوں, جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے میں ان کا وکیل ہوں. لہٰذا اگر وہ کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنے جیب خاص سے مجھے وہ دے, زکوٰۃ کے پیسے سے میں کچھ نہیں لے سکتا ہوں. اس پر علماء کے اقوال ہیں, اور یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں, جہاں تک میں نے تلاش کیا علماء کے اقوال میں, کتابوں میں, اس مسئلے میں مجھے کہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ملا. اس مسئلے میں مجھے کوئی اختلاف نہیں ملا کہ زکوٰۃ کو جو جمع کرنے والا ہے وہ اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. کہ جائے کہ اس میں ایک بڑی رقم وہ کٹ اور پرسنٹ کی شکل میں لے, اس میں سے 1 روپیہ بھی وہ نہیں لے سکتا, کیونکہ اگر وہ چاہے تو تبرعاً وہ کام کرے, تبرعاً نہیں کرنا چاہتا ہے تو جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والا شخص ہے وہ اس کی اجرت دے. وہ اس میں زکوٰۃ کا مال وہ فقراء اور مساکین اور مستحقین کا حق ہے, اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. اور اس میں مجھے کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ملا. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے, وہ یہ کہ ہندوستان یا ہندوستان جیسے دوسرے جو ممالک ہیں جہاں پر حکومت یا کسی دوسرے جہہ کی جانب سے ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو اکٹھا جمع کیا جائے, کوئی جو ہے جمعیہ ہو زکوٰۃ کو جمع کرے, اس کے پاس کام کرنے والے لوگ ہوں جو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے پاس جائیں, وہاں سے لا کے جمع کریں, پھر مستحقین تک پہنچائیں. یہ بہت سارے ملکوں میں, جن میں سے ہندوستان بھی ہے, یہاں پہ ایسا کوئی انتظام نہیں ہے. اگر ہم کو یہ خطرہ ہو کہ اگر ہم نے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اگر ہم نے ان سے زکوٰۃ کو نہیں وصولا اور مستحقین تک نہیں پہنچایا تو یہ ضائع ہو جائے گا اور پورا فوضا ہو جائے گا اور اس میں بہت بڑی مفسدت ہو جائے گی. اگر ایسی صورتحال ہے تو ہم مصلحتاً ایسے شخص کو جو زکوٰۃ جمع کر رہا ہے اس کو ہم والعاملین علیہا کے قائم مقام کہہ سکتے ہیں. مصلحتاً, دیکھیے اصلاً اس کا وہ حکم نہیں ہے, ہم مصلحتاً بحالت مجبوری جو شخص زکوٰۃ کا پیسہ دوسرے سے لا کر کے خرچ کر رہا ہے فقراء اور مساکین پر, ہم ایسے شخص کو والعاملین علیہا کے قائم مقام بحالت مجبوری کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے. لیکن اس کو انڈر لائن کر کے سنیے, اگر ہم زکوٰۃ کو جمع کرنے والے کو والعاملین علیہا کے قائم مقام مان لیں تو یہ کتنا لے سکتا ہے؟ کیا اس میں پرسنٹ لے سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے لے سکتا ہے, جو چاہے لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کو اجرت المثل دیا جائے گا. جو شخص زکوٰۃ کو کا مال جمع کر کے لا رہا ہے وہ صرف اجرت المثل اس میں سے لے سکتا ہے, اور یہ بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ اس صورت میں ہے جب ہم مجبوری کی حالت میں جی رہے ہیں, مجبوری والے ماحول میں, صرف اسی صورت میں تو وہ اس میں سے اجرت المثل لے سکتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اس کا مطلب بخوبی معلوم ہے. اجرت المثل کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے جیسا شخص, جیسے مان لیجیے میں زکوٰۃ کا پیسہ لا رہا ہوں اور مجھے اجرت المثل لینا ہے. اب میں یہ دیکھوں گا کہ میرے سماج اور معاشرے میں میرے جیسے شخص یا میری جیسی حیثیت, میرے جیسے صلاحیت کا مالک اگر یہ کام کرے تو اس کی اجرت کتنی ملے گی, اس کو اجرت المثل کہتے ہیں. فرض کیجئے اگر میری جیسی صلاحیت کا آدمی ایسا کام کرے دوسری جگہ پر, اتنی محنت کا کام, تو اس کو مان لیجئے 20,000 25,000 روپیہ مہینہ ملے گا, تو اس میں سے میں 20,000 25,000 ماہانہ کے اعتبار سے اس میں لے سکتا ہوں. اجرت المثل, اس سے 1 پیسہ زائد نہیں لے سکتے. اب اگر کوئی اس میں اجرت المثل سے زیادہ لے رہا ہے, اور دیکھیے یہاں پر ایک چیز, ہم اس کو اجرت المثل کیوں کہہ رہے ہیں کہ اجرت المثل سے زیادہ نہیں لے سکتا؟ ایک قاعدہ ہے کہ من استحق شیئا لصفۃ استحق علی قدر تلک الصفہ. من استحق شیئا لصفۃ یستحق بقدر تلک الصفہ. اگر کسی وصف کی بنیاد پر میں کسی چیز کا مستحق ہو رہا ہوں تو اس چیز کا مستحق اتنا ہی ہوں گا جتنا وہ وصف میرے اندر پایا جائے.
تو جو والعاملین علیہا لوگ ہیں وہ کیوں پا رہے ہیں اس میں حصہ؟ کیا اس لیے تھوڑی پا رہے ہیں کہ وہ فقیر اور مسکین ہیں، وہ چونکہ کام کر رہے ہیں، اپنے کام کے وصف کی وجہ سے پا رہے ہیں، اس لیے ان کے کام کے بقدر ان کو زکوٰۃ میں سے رقم دی جاتی ہے۔ اب جب ہم زکوٰۃ کو جمع کرنے والے شخص کو والعاملین علیہا کے قائم مقام کہہ رہے ہیں تو یہ اپنے عمل کے بقدر اجرت المثل لے سکتا ہے، اپنے عمل کے بقدر، اپنی حیثیت کے بقدر، اس کے سماج اور معاشرے میں جو عرف ہے اجرت المثل کا، اس جیسے کام کرنے کا، اس جیسی صلاحیت کا کہ انسان اگر ویسا کام کرے تو اس کو کتنا مزدوری ملے گی وہ صرف اتنا لے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی اجرت المثل سے زیادہ لے رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر اجرت المثل سے زیادہ لے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے کسی کا کوئی اختلاف اس میں معلوم نہیں ہے کہ کسی نے اختلاف کیا ہو، اور اگر کوئی پرسنٹ لے رہا ہے تب تو یہ اس سے بھی زیادہ گھناؤنا ہے۔ کیوں کہ پرسنٹ مان لیجئے کوئی 30% لے رہا ہے، 1 کروڑ کا اس نے رقم جمع کیا زکوٰۃ میں، اگر وہ 30% لے رہا ہے تو کتنا ہو جائے گا؟ 30 لاکھ۔ 1 کروڑ اس نے ایک دن میں کسی زکوٰۃ ادا کرنے والے سے لیا اور 1 گھنٹے کے اندر 30 لاکھ اس کے جیب میں۔ آپ سوچئے کیا اس کی اجرت 30 لاکھ بنتی ہے؟ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں 50% تک لوگ لیتے ہیں، اور یہ معاملہ صرف واجب زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ موضوع بہت دردناک ہے، اس موضوع کی گہرائی میں جتنا جائیں گے بہت دردناک ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز مٹ چکی ہے، لوگوں کی جو گفتگو ہے عوام الناس کی، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حلال اور حرام کی تمیز کو لوگوں نے مٹا دیا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ان کے پاس دلائل ہیں، وہ دلائل یعنی حرام کو دلیل کے ساتھ حلال کرتے ہیں۔ یہ صرف واجب زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تبرعات کے باب میں بھی آتا ہے، جو صدقات اور تبرعات جس کو ہم چندہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کے باب میں بھی یہی حکم ہے۔ اس میں بھی اگر کبھی کوئی مناسبت آئی تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، اس کا حکم بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے پیسے میں جو جمع کرنے والے لوگ اپنا اجرت المثل سے زیادہ لیتے ہیں یا اس میں کٹ لیتے ہیں، پرسنٹ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے اگر ان کے پاس یہ حجت ہے، اگر یہ کہیں کہ بھائی جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ تم 20% 30% لے لو، تو یہ اس سے بھی بڑا گھناؤنا ہے، کیونکہ ایک تو آپ خود مجرم ہیں اور اس جرم میں آپ اس کو بھی شریک کر رہے ہیں، اور یہ جرم آپ نے باقاعدہ طور سے اتفاق کر کے کیا ہے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس سے بھی بڑا جرم ہے یہ کہ آپ باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس میں بہت سارے لوگوں کو ملا کر کے جرم کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جاؤ اس میں 10% 20% لے لینا، اگر وہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو اس کے لیے ایسا کہنا حرام ہے، اگر آپ لیتے ہیں، اگر ہم لیتے ہیں تو ہمارے لیے لینا حرام ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ غیر مرتب ہوں، لیکن انشاءاللہ اس کو آپ دوبارہ سنیں گے تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بات کا جو اصل مغز ہے انشاءاللہ وہاں تک پہنچنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اور یہ جو آخر الذکر مسئلہ ہے میں ایک بار پھر ذکر کر دوں کہ اس میں مجھے کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ملا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔